السلام علیکم پاکستان، میں رمائس وقار۔ آج میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک استاد صحیح معنوں میں استاد کیوں کہلاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک پہلوان اپنے فن میں بہت ماہر تھا۔ جو پہلوان بھی اس کے مقابلے پر آتا وہ اسے مار گراتا تھا۔ چنانچہ اس کی اس قابلیت اور مہارت کی وجہ سے بادشاہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ یہ نامی پہلوان بہت سے نوجوانوں کو کشتی لڑنے کا فن سکھایا کرتا تھا۔ اس نے ایک نوجوان کو اپنا شاگرد خاص بنایا تھا اور اسے وہ سارے داؤ پہ سکھا چکا تھا جو اسے آتے تھے۔ احتیاط کے طور پر بس ایک داؤ نہ سکھایا تھا۔ زمانہ اسی طرح گزرتا رہا۔ نامی گرامی پہلوان بوڑھا ہو گیا اور چہیتا شاگرد اپنے وقت کا سب سے بڑا پہلوان بن گیا۔ شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے استاد کا یہ احسان مانتا کہ اس نے اپنا ہنر اسے سکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا پہلوان بن سکے۔ لیکن وہ کچھ ایسا بد فطرت تھا کہ ایک دن اس نے بادشاہ کے دربار میں یہ بڑھ کی کہ بے شک میرا استاد بزرگی میں مجھ سے زیادہ ہے، لیکن طاقت اور کشتی لڑنے کے فن میں اب میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے حکم دیا کہ استاد اور شاگرد کشتی لڑیں تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ ان دونوں میں سے کون بڑا ہے۔ چنانچہ ایک میدان میں اکھاڑا تیار کیا گیا اور استاد اور اس کا شاگرد کشتی لڑنے کے لیے اکھاڑے میں اترے۔ نوجوان شاگرد اپنی طاقت کے نشے میں جھومتا ہوا استاد کے سامنے آیا۔ یوں لگتا تھا کہ اگر لوہے کا پہاڑ بھی اس کے سامنے ہو تو وہ اسے بھی اکھاڑ پھینکے گا۔ لیکن جب اس نے استاد سے ہاتھ ملایا اور کشتی شروع کی تو استاد نے اپنا وہی داؤ آزمایا جو اس نے اپنے نالائق شاگرد کو نہ سکھایا تھا اور اسے سر سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ ہر طرف واہ واہ کے نعرے بلند ہوئے۔ بادشاہ نے بوڑھے پہلوان کو بھاری انعام دیا اور ناخلف شاگرد کو خوب لان تان کی۔ وہ کہنے لگا کہ استاد صاحب صرف اس وجہ سے جیت گئے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ داؤ نہ سکھایا جسے استعمال کر کے انہوں نے مجھے گرایا۔ استاد صاحب نے فوراً جواب دیا، اور یہ داؤ میں نے تجھے اسی خیال سے نہ سکھایا تھا کہ اگر کبھی تو میرے مقابلے پر آ جائے تو میں اپنا بچاؤ کر سکوں۔ دانش مندوں نے بالکل سچ کہا ہے کہ اپنے بہترین دوست کو بھی اس قابل نہیں بنانا چاہیے کہ اگر وہ کبھی مقابلے پر آ جائے تو تمہیں نقصان پہنچائے۔ جس طرح انسانوں میں اہلیت اور نااہلیت کا فرق ہے، اسی طرح کمینگی اور شرافت کا فرق ہے، اور کمینے سے کچھ بعید نہیں ہوتا کہ اپنے استاد بلکہ اپنے سگے باپ کے سر پر پاؤں رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی لیے دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ علم اور ہنر سکھاتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہ ہوں۔